أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 433 ہے اور سورہ نساء کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 156، 157 اور 158، 156، 157، 158. لفظی ترجمہ دیکھیے، وَبِكُفْرِهِمْ، بسبب ان کے کفر کے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے باندھنے کے، علی مریم پر، بہتانا عظیما، بہت بڑا بہتان، وَقَوْلِهِمْ، اور بسبب ان کے کہنے کے کہ انا، یقیناً ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں، وما، حالانکہ نہیں، قتلوہ، انہوں نے ان کو قتل کیا، وما، اور نہیں، صلبوہ، انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا، لیکن شبہ، شبہ میں ڈال دیا گیا، لہم، ان کو، اور وَإِنَّا، اور بے شک، الذین، وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فیہ، اس عیسیٰ کے بارے میں، لفی شکن، شک میں ہے، منہ، ان کی بابت، ما لہم، نہیں ہے ان کے پاس بھی ان کی بابت، من علم، کوئی علم، الا، سوائے اتباع الظن، یعنی شک کی پیروی کے، وما، اور نہیں، قتلوہ، قتل کیا انہوں نے اس کو، یقیناً، یقینی طور پر، بلکہ رفعہ اللہ، اٹھا لیا ان کو اللہ نے، الہی، اپنی طرف، وکان اللہ، اور اللہ ہے، عزیزاً، نہایت غالب، حکیماً، خوب حکمت والا. ترجمہ یوں ہے، اور ان کے کفر کے سبب، اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب، اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، جو اللہ کے پیغمبر کہلاتے تھے، قتل کر دیا ہے، اللہ نے ان کو ملعون کر دیا. حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھا پائے، لیکن ان لوگوں کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور گمان پر چلنے کے سوا ان کو اس کا علم نہیں ہے، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات، اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور حضرت مریم پر بڑے بھاری بہتان کی بات کہی. دوسری بات، اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا تھا. اور تیسری بات، حالانکہ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا اور نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا. چوتھی بات، اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہے. اور پانچویں بات یہ کہ وہ یہ بالکل یقینی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر پائے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا. اور چھٹویں بات یہ کہ اللہ بڑا صاحب اقتدار ہے، بڑا حکمت والا ہے. ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی سازشیں بتائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اور حضرت مریم علیہ السلام پر زبردست بہتان لگانے کی وجہ سے ان کے پر لعنت ہوئی. حضرت مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک پاکیزہ عفت ماپ خاتون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا. حضرت مریم
کے بطن مبارک سے بغیر باپ کے یعنی بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہے. جو لوگ اشتباہ میں ہیں کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کی کیسے پیدا ہوئے، یہ کیسے ممکن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کے جیسی ہے. جس رب ذوالجلال نے آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کیسے پیدا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ مختار کل ہے. جب رب ذوالجلال اس بات پر قادر ہے کہ حضرت آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کریں، جبکہ کوئی نظیر اور نہ ہو، جبکہ کوئی مثال موجود نہ ہو، تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کیسے پیدا نہیں کر سکتے. اللہ نے بغیر باپ کے اپنی قدرت کے مظاہرے کے لیے ایک نشانی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، مگر ان لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا. حضرت مریم علیہ السلام پر خامخواہ کا بہتان لگایا، تہمت لگائی، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اس قسم کے تمہارے باپ جو ہے برے نہ تھے، فلاں نہیں تھے، تمہاری ماں بھی بری نہیں، تم نے یہ حرکت کیا کی، اس قسم کی باتیں کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شیرخوار بیٹے کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جبکہ گہوارے میں موجود ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں، انہی کی زبان کے طرف اشارہ کیا. حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب فلاں فلاں وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی گہوارے میں وہ شیرخوار بچہ پکار اٹھتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے اس نے رسول بنایا، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا. ساری باتیں ایک بچے نے بتائی، ساری قوم سن رہی تھی کہ ایک شیرخوار بچہ کہہ رہا ہے. اور بتایا گیا جو رب ذوالجلال شیرخوار بچے کو زبان دے سکتا ہے، وہی مریم کے پیٹ سے بغیر شوہر کے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے. یہ قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ. ان لوگوں کا یہ بھی دعویٰ تھا اہل کتاب کے یہودیوں کا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا، نہ ان پر ان کو سوری پر لٹکایا گیا، بالکل نہیں، بلکہ ان کو اشتباہ ہو گیا تھا. اشتباہ کی کس طرح ہوا، اس بارے میں مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ایک جگہ قید کر دیا تھا، اور آپ نے ان کے لیے بد دعا کی، لہذا وہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے. اور جب یہ بات یہودیوں کے سردار کو پہنچی جس کا نام یہودا تھا، اس نے یہودیوں کو جمع کیا اور سب اس بات پر متفق ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. قتل کرنے کے لیے چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. یہودیوں میں کا ایک شخص قتل کرنے کے لیے اندر داخل ہوا، اس کو وہاں انہوں نے موجود پایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا اس کو دیکھا تو انہوں نے اسی کو قتل کر دیا اور سمجھے کہ یہ حضرت عیسیٰ تھے، حالانکہ وہ عیسیٰ نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جیسے ایک شخص کو بنا دیا، شکل دے دی، اور اسی کو انہوں نے سوری پر لٹکا دیا اور سمجھ بیٹھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سوری پر لٹکا دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَم. انہوں نے یہ بات کہی تھی، اس کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو کہ اللہ کے رسول ہے. وما قتلوه، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا، وما صلبوه، اور ان کو سولی پر لٹکایا گیا، لیکن شبہ لهم، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا تھا. وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، جو لوگ اس معاملے میں اختلاف میں یہ شک میں پڑے ہوئے، ظن میں پڑے ہوئے ہیں، اور بس ان کا کام تو بس اتباع کرنا ہے، پیچھے پڑنا ہے، خیالات کے پیچھے پڑنا ہے، گمان کے پیچھے پڑنا ہے. وما قتلوه یقینا، حقیقی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اپنی طرف اٹھا لیا. اور اللہ کی طرف یہ نسبت ہو رہی ہے بات، اس لیے اللہ کے بارے میں یہ بات یاد رکھو وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غالب ہیں، حکمت والے ہیں، ان کا اقتدار دنیا میں چلتا ہے، وہ غالب ہیں، ان کے ارادے کو کوئی توڑ نہیں سکتا، ان کی تدبیر کو کوئی پامال نہیں کر سکتا. وہ اللہ کی شان ہے، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ ہو کر رہتا ہے، ان کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ